کہ نجومی کہ جن سے لوگ جا کر اپنا ہاتھ دکھا کر اپنا فائل نکلواتے گئے کہ میری تقدیر بتا، اللہ تقدیر جاننے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ مقدر کوئی نہیں جان سکتا، نہ کوئی مقدر بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ مقدر بناتا بھی اللہ ہے اور بگاڑتا بھی اللہ ہے۔ یہ دونوں اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کسی جادوگر کے پاس گیا کہ لے میرے ہاتھ کی انگلیاں دیکھ، میرے ہاتھ کی انگلیاں دیکھ اور میری تقدیر بتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندے کے ایمان کو قبول ہی نہیں فرماتے، ایسے بندے کے ایمان کو قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک تیسری روایت جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتا کاہنا فصدقہ، کہ جو کسی کاہن کے پاس جادو کے پاس گیا اور اس نے تصدیق بھی کی کہ تو جادوگر ٹھیک ہے، میں آیا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے معاملات کی درستگی کے لیے میں تیرے پاس آیا ہوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مرد فصدقہ، پس اس نے اس کی تصدیق کی، تو یہ بندہ کیا ہے؟ بما یقول فقط کفر بما انزل علی محمد، یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر نازل اللہ نے کیا ہے اس کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، لہذا کسی کاہن جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حالت بناتا بھی اللہ ہے، بگاڑتا بھی اللہ ہے۔ لوگ ستاروں کہ لو جی فال نکالو ستاروں سے دیکھ کر، اللہ اکبر کبھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا، اس کی روشنی پھٹی، یوں لگا کہ وہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ فرماتے گئے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم زمانے جاہلیت میں اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، یہ ستارہ کیوں نیچے آیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے اس روشنی کے بارے میں؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا معاملہ ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا بندہ پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اس لیے ستارہ ٹوٹا ہے، گرا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے صحابہ سنو، ستاروں کا ٹوٹنا کسی کے آنے جانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ٹوٹتا ہے گرتا ہے کہ اللہ کوئی بات کہتے ہیں، وہ بات ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے گئے، پھر اس کے بعد حاملین عرش والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے گئے، پھر اس کے بعد اس کے نیچے درجے والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اتنے میں جنات اور سرکش شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے ہیں کہ ان سے وہ بات لیں جو اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، ستارے توڑ کر ان پر مارے جاتے ہیں اور وہ شیاطین نیچے گر جاتے ہیں، وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 3 کاموں کے لیے بخاری شریف میں گئے، 3 کام، ستارے اس لیے نہیں ہاتھوں کی لکیروں کے لیے ستارے ہیں۔ بندہ پوچھے جس بندے کی ہاتھ ہی نہیں، اس کے مقدر نہیں ہے، اس کا جس کا ہاتھ ہی نہیں کہ اس کا مقدر نہیں ہوگا، کوئی ایسا ہو کہ جو ہاتھوں سے محروم ہے، تقدیر تو وہ بھی لے کر آتا ہے، لہذا ہاتھوں کی انگلیوں میں یہ نشانات جو ہیں ان میں تقدیر نہیں، تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے، اور اس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں۔